بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑا لپٹے ہوئے اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اللہ کی تکبیر کہو۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا جب نبوت دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ نے اس فرشتے کو دیکھا جو وحی لے کر آئے تو آپ نے گھر آیا اور کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو چادر اڑایا اور آپ کو تسلی دی کہ اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ ہر کمزور کی مدد کرتے ہیں، آپ اچھے اخلاق کے ہیں، آپ کسی کا برا نہیں چاہتے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی طرف سے اشارہ وہ ہے کہ اے چادر اوڑھے ہوئے، اے کپڑا اوڑھے ہوئے اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ پھر فرمایا کہ صبر کرو، کیونکہ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ آپ کو غیر ایمان والوں کی طرف سے تکلیفیں ملے گی، تکلیفیں پہنچے گی۔ پھر آپ نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی دعوت دی اور اپنے نبی ہونے کی دعوت دی۔ اسی میں بڑے بڑے قریش کے سردار تھے جو ایمان نہیں لائے، ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا انجام تو اللہ قیامت میں بتائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہجرت کا بھی حکم فرمایا مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ کے لیے ایمان والوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، حبشہ کی ہجرت کی تھی۔ جب غیر ایمان والے، مکے والے ایمان والوں کو طرح طرح کے تکلیفیں دیتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، آپ لوگوں کو دعوت دینے لگے، تو مکہ مکرمہ میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو کفر کی ضلالت سے، غلامی کی ضلالت سے، بدعت کی ضلالت سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں چھوڑا۔ جب آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، جہنم سے بچنے کی، جنت میں جانے کی خوشخبری دیتے تھے، اللہ جس کو ہدایت مقدر میں لکھا تھا اللہ اسے ہدایت دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو پہنچانے والا ہوں، ہدایت کے دینے والے اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا تو سب سے پہلے
صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دی، تو سب سے پہلے آپ کے خلاف آپ کا چاچا ابو لہب ہوا، جو اس کی موت تک اسلام کا دشمن رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا، دین کا دشمن رہا، لیکن دنیا میں بھی اللہ نے اس کا انجام برا کیا اور آخرت میں بھی انجام برا ہے۔ جب اللہ رب العزت قیامت قائم کریں گے، سور پھونکیں گے، تو تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے کفر میں آگے بڑھ گیا، حد سے آگے بڑھ گئے تھے، ان کے سامنے بھی وہ تمام چیزیں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لوگ آپ کے دشمن بنتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا محبوب وطن، جہاں پر آپ پیدا ہوئے، جہاں پر آپ پڑے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، آپ کے باپ داداؤں کا وطن، آپ کا وطن اور وہ معزز گھر مکہ مکرمہ، آپ کو اللہ نے جب اللہ کا حکم ہوا تو اسے چھوڑ کر جانے، آپ بار بار مڑ کر دیکھتے تھے خانہ کعبہ کی طرف۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے پھر ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ میں 13 سال کے دوران لوگوں کے دلوں پر محنت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا کہ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے، اور رات میں تھوڑا سا آرام کر کر مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ واقعی میرے بھائی و دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ جب دنیا میں نہیں آئے تھے، تو تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، انسانیت کن اندھیروں میں تھی، کن ظلم کے نشان بنی ہوئی تھی، کیسے لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ ایک آدمی اگر مزدوری کرتا، کمزور آدمی، 1 دن 2 دن، تو اسے مزدوری بھی نہیں دی جاتی تھی، کئی دن تک لوگ اسی طرح فاقے میں ظلم کا شکار ہوتے تھے، اور جانوروں کے ساتھ میں بھی بدسلوکی کی جاتی تھی، اور عورتوں کا مقام نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو، جب دنیا کے اندر اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو پوری اندھیروں کو نکالا، اندھیروں سے پوری انسانیت کو نکالا، کفریت سے پوری انسانیت کو نکالا، وہ غلامیوں کے زنجیروں سے پوری انسانیت کو آزاد کرایا۔ جو قدرتی تو انسان آزاد پیدا ہوتے تھے، لیکن لوگوں کے غلام بن جاتے تھے اور ان پر ظلم ہوتا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بنے، ان معصوم بچیوں کا جن کا کوئی قصور نہ ہوتا، جسے زندہ دفنا دیا جاتا تھا، ان کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بن کر آئے، جانوروں کے بھی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ جانوروں کو چارہ کم کھلایا جاتا تھا، لیکن کام زیادہ لیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو ہر ایک کا حق بتایا، یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو جانوروں کا بھی حق بتایا، جانوروں کو بھی، جانوروں کے ساتھ میں کیسا معاملہ کرنا چاہیے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پوری انسانیت کو تمام غلامیوں سے نکال کر، تمام کفریت سے نکال کر، ہدایت کی روشنی میں
اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو جوڑ دیا اور ایک اللہ رب العزت سے لینا سکھایا اور ایک اللہ رب العزت کی طرف متوجہ فرمایا اور فرمایا کہ تمام کی تمام کائنات کے اندر کچھ بھی حالات آ جائے انسان کے تو حالات کا دینے والا بھی اللہ ہے، حالات کا ہٹانے والا بھی اللہ ہے۔ اسی لیے ایمان والا اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر چلانا چاہیے۔ آپ مکے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تو لوگ سننے کے بجائے آپ سے بدسلوکی سے پیش آتے تھے۔ آپ نے بڑے بڑے سردار قریش کو دعوت دیا، جیسے کہ ابو جہل کو دعوت دیا، جیسے کہ ابی بن خلف کو دعوت دیا، جیسے کہ ابو لہب کو بھی دعوت دیا، بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دیا، لیکن اللہ نے مقدر میں ان کے ہدایت نہیں لکھی تھی۔ وہ لوگ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے۔ اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔